بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کیسر راجہ صاحب نے بالکل ٹھیک سوال اٹھایا ہے۔ یہ ایک بڑی کنفیوژن ہے کہ غامدی صاحب ایک طرف تو کسی خاص عمل کو کفر کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف وہ کفر کرنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ بظاہر یہ بات بنیادی گرامر کے اصولوں کے بھی خلاف معلوم ہوتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں کیسر راجہ صاحب کا سوال اور ملک فیصل صاحب کا جواب۔ ملک فیصل صاحب یہاں غامدی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ویڈیو پہلے کسی پلیٹ فارم پر نشر ہو چکی ہے، تاہم میرے چینل پر یہ ویڈیو اونرز کی اجازت سے پہلی بار نشر ہو رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا کہ کسی بھی نوعیت کی نبوت کے امکان پر بھی گفتگو کی جائے، یعنی نہ کوئی تشریعی نبی، نہ کوئی غیر تشریعی نبی، نہ کوئی ذلی نبی، نہ کوئی بروزی نبی، نہ کوئی امتی نبی، نہ کوئی روحانی نبی، ہر طرح کی نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اب اگر اس نوعیت کا کوئی تصور کوئی بھی شخص پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ صریح کفر ہے۔ اگر ہم دلیل طلب کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے گا۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ اتنی کنفیوژن کیوں غامدی صاحب؟ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، لیکن جو انسان خود کو مسلمان کہے وہ آپ کے نزدیک مسلمان ہی ہے۔ Now here is the problem۔ یہ جو بات آپ نے دوسری والی بات ہے، یہ آپ نے ایسے سوال کے جواب میں کہی ہے جس میں اسپیسیفکلی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا جو ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ کا جواب ہے کہ اگر وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو وہ پھر مسلمان ہی ہیں اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ well دیر آر ڈیپر لیئرز آف پرابلم، اس لیے کہ اس سے تاثر یہ پھیلتا ہے کہ آپ نے ایک خاص کمیونٹی کے لیے نہ صرف شریعت بلکہ گرامر کے اصولوں کو بھی آپ ڈسریپیوٹ میں لے کے آ گئے ہیں۔ اینڈ ہیئر از اے سمپل گرامر بائی دا وے، کہ کفر ایک فعل ہے اور ہر فعل کا ایک فاعل ہوا کرتا ہے، which is to say کہ جو کفر کرنے والا ہوتا ہے وہ کافر کہلاتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا انکار کفر ہے تو انکار کرنے والا کافر ہے۔ ویری سمپل گرامر۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ختم نبوت کا انکار تو کفر ہو لیکن یہ انکار کرنے والا محض اس لیے مسلمان رہ جائے کہ اس نے خود کو مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ نے بھیجا ہے جو اصلاً کیسر راجہ صاحب کے ایک ویڈیو کلپ پر مبنی ہے، اور انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر کفر اور اسلام کے بارے میں، یعنی کسی کو کافر قرار دینے کے بارے میں، نہ صرف یہ کہ مبہم ہے بلکہ یہ ان کے اپنے نظریات کے متصادم بھی ہے، ایک طرح سے متضاد نظریات وہ رکھتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے اپنے کلپ میں غامدی صاحب کے 2 کلپس بھی سنائے ہیں۔ ایک میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ کفر ہے، اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو یہ یقیناً کفر ہے، اور لیکن دوسری جگہ پہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایسا کرنے والے کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک وہ خود اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، یہ میری جسٹکشن نہیں ہے۔ تو یہ 2 متضاد بیانات کے طور پر یہ چلائے گئے، اور اس سے وہ کہا گیا کہ یہ جو کنفیوژن ہے ان کے اپنے نظریات میں، یہ ایسی کنفیوژن کیوں پھیلا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ کنفیوژن ظاہر ہے ان کے نظریات میں نہیں ہے، انہوں نے تو بالکل واضح کر کے 2-4 کی طرح بیان کر دیا ہے، بلکہ ان کا یہ نظریات جو ہیں بالکل چھپے ہوئے بھی ہیں۔ استاد محترم کی ایک کتاب ہے مقامات، اس میں بھی یہ مسلم اور غیر مسلم کا مضمون چھپا ہوا ہے۔ یہ ضرور پڑھنا چاہیے، میرا خیال ہے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس سے یہ وضاحت ہو جائے کہ اصل میں ان کا نقطہ نظر ہے کیا۔ تو اگر یہ واضح ہے تو پھر یہ کنفیوژن کیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ کنفیوژن ہمارے فہم کی ہے۔ یہ بالعموم چونکہ ہم جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں، ہم چونکہ ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں یا کسی مذہب کے بھی نہ ماننے والے ہوں، ہم ان کو غیر مسلم کہتے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ ایک بیان واقعہ ہوتا ہے، یہ یعنی حقیقت حال کا بیان ہے کہ جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ ایک جس طرح ہوتا ہے نا، الفاظ میں ایک مولد مفہوم شامل ہو جاتا ہے، اس میں مختلف شیڈز شامل ہو جاتے ہیں۔
تو ہمارے یہاں ان غیر مسلموں کو کافر بھی بالعموم کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو ہم ایک طرح سے مترادفات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کسی کو غیر مسلم کہتے ہیں اسی طرح ہم اس کو کافر بھی کہہ لیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بالکل عام بات ہو گئی ہے، تو اس وقت جب استاد محترم نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے تو یہ ایک طرح سے اب یہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے کہ یہ ایک تو عام بات تھی، تو یہ بالکل ایک نئی بات کہاں سے آ گئی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے ذہن میں ہو، ایک بالکل عام سا ایک لفظ ہمارے ہاں زبان زد عام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، بہت سنا ہوگا آپ نے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اے نبی، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہ ہو سکتے، کیا کہہ سکتے۔ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ یہ اس کی اگر آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لینا، یہ کیا ہے اقرار باللسان کا مطلب ہے کہ جب آپ زبان سے کسی چیز کا اقرار کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں نے یہ اپنی زبان سے اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، یہ میں نے اقرار کیا۔ تو یہ اقرار کر لینا، اقرار باللسان، یہ کہلاتا ہے کہ اب میں نے اسلام کو مان لیا۔ لیکن تصدیق بالقلب جو ہے، یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ اب اس کو میں ایقان اور ایمان کی حد تک اپنے دل میں رس کر لوں۔ یہ عمل جو ہے یہ دل کا معاملہ ہے، اس میں مجھے یہ چیز ہے، جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں نا کہ مسلم اور مومن میں فرق ہے۔ تو مسلم کون ہے؟ جس نے یہ اقرار باللسان کر لیا، لیکن مومن کون ہے؟ جس نے دل سے اس بات پر ایمان لے آیا۔ آپ کو یاد ہوگا حدیث جبریل، بہت مشہور حدیث ہے، اس میں بھی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے 3 سوالات کیے تھے نا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ تو دیکھیں اسلام کیا ہے اور پھر پوچھا ایمان کیا ہے، تو اس میں بھی وہ چیزیں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بالکل الگ الگ، یہ موقع نہیں ہے میں اس کی تفصیل بتاؤں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جس کو ہم عام طور پہ 5 پلرز اور 6 پلرز کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ جوابات دیے۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ایک چیز ہے اسلام اور ایک چیز ہے ایمان۔ اسلام جو ہے نا، جب اسلام کوئی لے آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مسلم، اور اس کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے غیر مسلم۔ لیکن جو ایمان ہے نا، ایمان جس کو ہم مومن کہتے ہیں، جو ایمان لے آتا ہے اس کو مومن، اس کے مقابلے میں لفظ ہوتا ہے کافر۔ تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ایک مسلم اور غیر مسلم، اور ایک مومن اور کافر، یہ دونوں الگ الگ پیئرز ہیں۔ مومن ہونا اور کافر ہونا یہ اصل میں پیورلی دل کا معاملہ ہے کہ دل کے اندر آپ کے ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے جو استاد محترم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نے زبان سے اقرار کر لیا تو میرے سامنے وہ چیز آ گئی، اب کسی نے دل میں کیا سوچا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، کیا ایمان ہے یا کفر ہے یا کیا ہے، اس کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جاننے کا، کیونکہ میں دلوں کے حال نہیں جانتا بطور انسان۔ یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اسی سے مجھے یاد آیا، ہمارے ایک اور کراچی کے بہت بڑے صاحب علم ہیں نا، مفتی طارق مسعود، جن کی بہت ویڈیو کلپس آتی رہتی ہیں، میں بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں ان کے۔ تو انہوں نے بھی ایک دفعہ غامدی صاحب پہ تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کافر، قل یا ایھا الکافرون، یہ آیت انہوں نے نقل کی، تو بھئی اللہ ایک شخص کو کافر کہہ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ وہی غلط فہمی ہے جو بات بڑی سادہ ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ بھئی اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا، اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، یہی بات تو ہے جو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم دلوں کے حال نہیں جانتے، اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا کفر ہے، کتنی منافقت ہے، یہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں۔ اور جب اللہ کا رسول اس زمین پر موجود ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ایمان پر ہمیں بتا سکتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان اور کتنا کفر ہے۔ آج چونکہ اللہ کا رسول اس زمین پر موجود نہیں ہے، ختم نبوت ہو چکی ہے، ان کے بعد کسی رسول کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، تو اس لیے اب ہم یہ کہ کسی کے دل میں کتنا ایمان یا کتنا کفر ہے، اس بات کو ہم اٹھا چھوڑتے ہیں قیامت تک۔
ہم صرف اس کے اقرار پر یا اس کے اصرار پر ہم دیکھیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے یا اصرار کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. ہاں البتہ وہ کسی ایسے اقرار کے باوجود، یعنی وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ کر کفر رہا ہے، تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ عمل جو تم کر رہے ہو نا یہ کفر ہے، یہ غلطی ضرور بتائیں گے. یہ بات جو تم کر رہے ہو، یہ جو کام تم کر رہے ہو، یہ دیکھیں نا، انہوں نے ہمارے جو کیسر راجہ صاحب ہیں انہوں نے وہ گرامر بتائی نا کہ ایک فعل ہے کفر اور فاعل ہے کافر. بڑی سادہ سی گرامر ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ایک فعل کفر ہے، اس کے کرنے والا کافر ہے. ایسا نہیں ہے کہ غامدی صاحب کسی ایسے کفر یا فعل کو کرنے والے کو کافر نہیں کہہ رہے، ایسا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں. یعنی ایک اگر فعل کفر ہے تو اس کے کرنے والا کافر ہوگا. سوال یہاں تک نہیں ہے، سوال اس کے بعد ہے کہ اب وہ بندہ جو ہے وہ کس بنیاد پہ وہ عمل کر رہا ہے، کیا غلط فہمی کی بنیاد پہ کر رہا ہے یا اس کے نظریات کیا ہیں؟ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم غلطی پہ ہو. اس کی بڑی مثالیں اگر آپ وہ مضمون پڑھیں نا، مسلم اور غیر مسلم، وہ بڑا پڑھنے والا مضمون ہے، اس میں بڑی اہم مثالیں اور بڑی نازک مثالیں انہوں نے دی ہیں شاہ ولی اللہ کی اور محی الدین ابن عربی کی، علامہ اقبال کی، اور اسی طرح اور اس طرح بڑی نازک مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ وہ جیسے اہل تشیع کی امامت کا جو نظریہ ہے، تو یہ مثالیں انہوں نے دے کے کہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بالعموم مسلمان نہیں مانتے ہیں، اور اس کا نہ صرف یہ کہ یعنی علماء کرام بلکہ عام مسلمان بھی ان چیزوں کو اس طرح نہیں مانتے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم ان لوگوں کو، یہ بڑے لوگ ہیں نا، شاہ ولی اللہ ہو گئے، محی الدین ابن عربی ہو گیا، علامہ اقبال ہو گیا، اہل تشیع کے علماء ہو گئے، ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے، کہہ نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ خود مسلمان ہیں، وہ اپنا اقرار کر رہے ہیں، اصرار کر رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. تو ہم ان کی وہی اقرار باللسان پر ہی ایمان رکھیں گے اور یہی کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے. اب اگر میرے نزدیک ایک بندہ غلط کہہ رہا ہے اور وہ اس کا عمل یا اس کا فعل جو ہے وہ کفریہ فعل ہے، تو میں صرف اس کی طرف نشاندہی کر دوں گا کہ یہ کام یا یہ فعل یا یہ عقیدہ یہ تمہارا درست نہیں ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے یا کفریہ عمل ہے. لیکن اس کے دل میں کیا ہے یا اس کو غلطی لگ گئی ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ جو نیتوں کے حال یا دلوں کے حال یعنی ڈٹرمن کرنا، یہ میری جورسڈکشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کام میں کسی کو انٹرونشن کرنی بھی نہیں چاہیے. امید ہے یہ بات کسی حد تک واضح ہوئی ہوگی آپ کی. یعنی اس میں ابہام جو ہے وہ ہمارے فہم کا ہے. یہ بات جو استاد محترم نے کہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس فعل کو تو کفر کہہ رہے ہیں، اس کے کرنے والے کو کافر نہیں کہہ رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ گرامر بڑی صحیح انہوں نے بتائی، لیکن وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اشارہ کر کے کسی شخص کو کافر ہونے کا کہیں گے کہ تم کافر ہو، اس شخص کو کہیں گے، تو وہ ہماری حدود سے پھلانگنا ہوگا. ہم یہ تو کہیں گے کہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ میرے نزدیک ٹھیک عمل نہیں ہے، یہ کفریہ عمل ہے. جیسے ختم نبوت کا ہی آپ لے لیں، یعنی ختم نبوت پر اگر ایک بندہ ایمان نہیں رکھتا تو یقینی طور پہ یہ کفریہ فعل ہے نا. لیکن یہ ایمان نہیں رکھتا، اس بات پہ بڑی امپورٹنس ہے. اس بات کی اہم جو سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقائد کا معاملہ ہے نا. تو عقیدہ یا ایمان یہ دل کی بات ہے، یعنی دل کے اندر عقیدہ یا ایمان ہوتا ہے، جو میرے دل کا معاملہ ہے، جو صرف اللہ جانتے ہیں اور اللہ کے سوا اور کوئی بتا نہیں سکتا اگر ختم نبوت کے بعد. تو اب اس لیے صرف ہمیں کس چیز پہ اکتفا کرنا ہوگا؟ اقرار باللسان پہ. جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ بھائی جو تم بات کہہ رہے ہو یا جو تم عمل کر رہے ہو یا جو تمہارے عقائد ہیں یہ درست نہیں ہیں، یا ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ کفریہ ہیں، یہاں تک کہیں گے کہ یہ کفریہ ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کے اگر وہ خود اپنے آپ کو، یا تو وہ خود کہہ دے نا کہ بھائی میں اسلام پہ ایمان نہیں رکھتا، میں کافر ہوں، خود کہہ دے تو بس بات ختم ہوگی. جب اس نے کہہ دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ خود اپنے آپ کو یہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور نہ صرف اقرار کر رہا ہے بلکہ اس پہ اصرار کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو اب یہ میری جورسڈکشن، یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ میں اس کو کافر قرار دوں. یعنی میں اس کو کافر قرار دے کے کیا کروں گا؟ میرا یہ معاملہ نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں کیا. تو اس لیے میں اپنی حدود خود پھلانگ رہا ہوں. میرے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اس کی غلطی واضح کر دوں، اس کو بتا دوں کہ جو بھی نظریات یا جو بھی تم اعمال کر رہے ہو یا افعال کر رہے ہو یہ کفریہ فعل ہے. امید ہے واضح ہو گئی ہوگی بات. بہت شکریہ.